اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین مدرک الحاربین والمنافقین باعث الانبیاء والمرسلین خالق من فی السماوات والارضین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی محبوب رب الانام والحامل وحی والکلام سیدنا و مولانا و بالقاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس ویطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا الیک رسولا صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، درود و سلام محمد اور آل محمد کے لیے، صلوات پڑھیے۔ 1445 ہجری کی آج 5 محرم ہے، اور مسلسل آپ حضرات میٹرو ون نیوز کی جانب سے جو اشرا منعقد ہے اس کی 5ویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں قرآن اور رسالت کے موضوع پر۔ پچھلی تقریر جہاں ختم ہوئی تھی وہ اس پہ ہوئی تھی کہ معصوم کا لباس معصوم کو آتا ہے، معصوم کو غسل معصوم دیتا ہے، معصوم کو کفن معصوم پہناتا ہے، اور علم رسول پہ گفتگو تھی۔ دیکھیے، جس طرح اللہ نے کہا کہ ہم نے تابوت سکینہ کی تعظیم، اہمیت بنی اسرائیل پہ واجب قرار دی، اسی طرح محمد کے گھرانے کی تعظیم اور اہمیت امت مصطفیٰ پہ واجب ہے۔ جہاں تقریر روکی تھی وہ یہ مرحلہ تھا، وہ یہ مقام تھا کہ جہاں اللہ نے کہا کہ ان گھروں کو بلند رکھا جائے، اللہ نے ان گھروں کو بلند رکھا ہوا ہے، تو صحابہ نے سوال پوچھا، یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں؟ تو کہا کہ وہ انبیاء کے گھر ہیں۔ آپ کے ذہنوں میں ہے، کہا وہ انبیاء کے گھر ہیں، اور کہا کہ وہ ان انبیاء کے گھروں میں کیا علی اور بطول کا گھر شامل ہے؟ کہا بالکل شامل ہے، بلکہ شامل نہیں ہے، صرف شامل نہیں ہے بلکہ انبیاء کے گھروں سے افضل گھر ہے۔ تو دیکھیے، گھر افضل نہیں ہوتا، گھر والے افضل ہوتے ہیں، جو گھر میں رہتا ہے وہ افضل ہوتے ہیں۔ حجاج بن یوسف کا دربار تھا، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی حرہ بنت حلیمہ، ایک چھوٹا سا مکالمہ ہے میرے پاس موجود ہے، حوالے کا ذمہ دار ہوں میں۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ آئی وہ ان کو لایا گیا، پکار کر کہا، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ اب حجاج کہہ رہا ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے، حجاج کہہ رہا ہے یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ تم کہتی ہو کہ بعد رسول علی سب سے افضل ہے؟ کہا بالکل ایسا ہی ہے، میں یہ کہتی ہوں۔ تو کہا کن سے افضل جانتی ہو؟ کہا محمد کو چھوڑ کر ہر چیز سے، ہر شے سے، ہر انسان سے افضل۔ کہا اچھا انبیاء کو بھی شامل کرتی ہو؟ کہا بالکل انبیاء کو بھی شامل کرتی ہوں، کہ انبیاء سے بھی افضل۔ کہا کیسے؟ اگر تم اپنے دعوے میں سچی ہو گئی تو صحیح ہے، اگر تم جھوٹی رہی تو تمہاری گردن اڑا دیں گے۔ کہ علی کے عشق میں گردن اڑوانا بھی قبول ہے، ہمیں یہ خطرہ نہیں ہے کہ علی کے عشق میں گردن اڑوائی جائے گی۔ کہ اچھا بتاؤ کہ آدم سے کیسے افضل ہیں علی؟ کہ علی نے خود جو ہے وہ بتایا، اور بتایا ایسے کہ جب علی کو 19 رمضان کی صبح ضرب لگی تو علی کا صحابی آیا علی کے پاس، اور علی سے پوچھا، یہ بتائیے مولا، کیا آپ آدم سے افضل ہیں؟ کیا آپ نوح سے افضل ہیں؟ کیا آپ عیسیٰ سے افضل ہیں؟ کیا آپ موسیٰ سے افضل ہیں؟ کیا آپ یوسف سے افضل ہیں؟ کیا آپ ہارون سے افضل ہیں؟ علی نے کہا ہاں میں بالکل افضل ہوں۔ کہا اچھا بتاؤ آدم سے کیسے افضل ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آدم کو منع کیا گیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا اور گیہوں نہ کھانا، علی کو منع نہیں کیا گیا، علی نے پھر بھی ساری زندگی جو کھایا۔ کہا تو صحیح ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ نوح سے کیسے افضل ہیں؟ کہا نوح کی زوجہ نوح کی غدار تھی، علی کی زوجہ فاطمہ زہرا سیدتہ نساء العالمین ہے، شریک کار رسالت ہے علی کی زوجہ، علی کی زوجہ ایسی ہیں تو علی نوح سے افضل ہیں۔ کہا بات تو صحیح ہے، اچھا یہ بتاؤ موسیٰ سے کیسے افضل ہیں؟ کہا موسیٰ شب ہجرت باہر جانے سے ڈر رہے تھے، باہر جانے سے ڈر رہے تھے، خطرہ تھا، مگر علی شب ہجرت بستر رسول
رسول پہ محمد بن کے سو گئے. نہیں، آپ نے بڑی آسانی سنا. علی بستر رسول پہ محمد بن کے سو گئے. جملہ میں نے یہاں روک دیا. اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ، بڑے ہی لاجواب خطیب. ایسے خطیب پاکستان اور ہندوستان میں نہ پیدا ہو سکتے ہیں نہ ہوں گے. ایسے خطیب، ان کا ایک بڑا مشہور و معروف جملہ ہے. علی نے شب ہجرت کہا، یا رسول اللہ کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ قبلہ نے جواب دیا، ہاں علی، اگر تم محمد بن کے میرے بستر پہ سو جاؤ، اگر تم محمد بن کے میرے بستر پہ سو جاؤ تو گویا پتہ یہ چلا کہ علی بن کے نہیں سوئے تھے، محمد بن کے محمد کے بستر پہ سوئے تھے. تو کہا موسیٰ شب ہجرت باہر جانے سے، ہجرت کرنے سے ڈر رہے تھے، مگر علی شب ہجرت رسول کے بستر پہ سو رہے تھے. بلکہ علی نے اپنا نفس دیا اور اللہ کی مرضیاں خریدی. اور قرآن میں آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ. کوئی من ہے جو بستر پہ سوتا ہے، نفس بیچتا ہے، اللہ کی مرضیاں خرید لیتا ہے. اللہ کی مرضیاں خرید لیتا ہے. کہا یہ بتاؤ ابراہیم سے کیسے افضل؟ کہا ابراہیم نے اللہ سے کہا، پروردگار میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے. اللہ نے کہا ابراہیم کیا یقین نہیں ہے؟ کہا یقین ہے، مگر یقین میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. مگر علی نے کہا کہ میں علی یہ کہتا ہوں کہ اگر میری آنکھوں کے سامنے سے ساتوں پردے بھی ہٹ جائیں، علی کا یقین وہیں رہے گا. علی کو کسی یقین کی ضرورت نہیں ہے، علی کو کسی معجزہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کہا علی اس لیے افضل ہے. کہا یہ بتاؤ علی عیسیٰ سے کیسے افضل ہے؟ جملہ آپ کے حوالے. حرہ بنت حلیمہ نے کہا عیسیٰ کی ماں بڑھ رہی تھی بیت المقدس کی طرف، مگر اللہ نے کہا مریم یہ اللہ کا عبادت کا گھر ہے، ولادت خانہ نہیں ہے. مریم کو وہاں سے رخصت کیا گیا. مگر جب علی کو اس دنیا میں آنا تھا تو علی کی ماں فاطمہ بنت اسد کے لیے اللہ نے کعبے میں شگافتہ کر کے فاطمہ بنت اسد کو کعبے میں خود بلایا تھا. اس لیے علی عیسیٰ سے افضل ہے. دیکھیے محسن نقوی شہید کا ایک شعر میرے ذہن میں آ گیا. جناب یوسف کا حسن، ایسا حسن کہ عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی، پتہ بھی نہ چلا. ایسا حسن ہے. اور آپ نے دوسری تقریر یا شاید تیسری تقریر میں سنا تھا کہ جب رسول معراج پہ پہنچے تو یوسف نے یہ کہا کہ مجھے اپنے حسن پہ بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا، مگر آج آپ کو دیکھ لیا، آج اپنا حسن آپ کے آگے کچھ بھی نہیں لگتا. تو یوسف کا حسن ایسا. آپ کے ذہنوں میں ہے کہ علی شب ہجرت بستر رسول پہ سوئے، نفس بیچ دیا، مرضیاں خرید لیں. آپ کے ذہنوں میں پوری تقریر ہے. شعر آپ کے حوالے محسن نقوی شہید کہتے ہیں کہ حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت، لیکن بغور کرنا ہے، حسن یوسف تھا. میں نے اب تک کی پانچوں تقریر میں یہ نہیں کہا توجہ جملہ ضائع نہ ہو تو، مگر میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ شعر ضائع نہ ہو. حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت، لیکن مال بازار میں آیا تو خریدار ملے. حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت، لیکن مال بازار میں آیا تو خریدار ملے. آپ کے ذہنوں میں ہے، خدا را شعر ضائع نہ کیجئے گا، آپ کے ذہنوں میں ہے علی شب ہجرت رسول کے بستر پہ سوئے، علی نے اپنا نفس دیا، مرضیاں خرید لی. موسیٰ شب ہجرت کرنے سے ڈر رہے تھے، گھبرا رہے تھے. محسن نقوی نے کہا حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت، لیکن مال بازار میں آیا تو خریدار ملے. ارے حسن حیدر کی طرح سے شب ہجرت محسن، مزہ تو تب ہے کہ سوتے میں خریدار ملے. مزہ تو تب ہے کہ سوتے میں خریدار ملے. علی جب سو رہے ہیں اسی وقت نفس بک چکا ہے. دیکھیے اب آپ کو سمجھانے کے لیے بڑی تیزی سے وقت گزرتا ہے. مولانا رومی بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور آپ تو بہت بہتر جانتے ہوں گے. وہ اپنی مثنوی میں لکھتے ہیں کہ ایک کسان تھا. ابھی آپ کے ذہن میں شب ہجرت رسول نے علی کو اپنے بستر پہ سلایا، علی نے نفس دیا، مرضیاں خرید. آپ کے ذہنوں میں شعر بھی ہے، آپ کے ذہنوں میں حرہ بنت حلیمہ کا دعویٰ بھی ہے. وہ کسان تھا، اس کے پاس ایک بیل تھا. اس کا بیل بڑا اس کے دل کے قریب. وہ ہر بار رات میں ہر روز بیل کے قریب جاتا اور بیل کے چہرے پہ ہاتھ ملتا اور کہتا اے میرے بیل، میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں. ظاہر ہے اس کا بیل تھا، وہ محبت کرتا تھا تو محبت کر رہا. ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے بیل کو باندھ دیا. اب جب بیل کو باندھا تو ظاہر ہے کہ جب رات میں بیل بندھا ہوا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ آواز آ ہی رہی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ آواز آتی ہے. تو اس کی آواز آتی تھی روز.
وہ اطمینان سے سویا تھا. ہاں میرا بیل موجود ہے. چوریاں بھی ہوتی تھی اس زمانے میں, مگر کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا آیا کہ بیل کی آواز نہیں آ رہی تھی. اور ہوا یہ, وہ اپنی مثنوی میں لکھ رہے ہیں مولانا رومی, وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ایک شیر آیا, بیل کو دیکھا. اب ظاہر ہے کہ یہ لطیفہ تو نہیں کہہ سکتے اس کو, وہ اپنی مثنوی میں لکھتے ہیں, مگر ایک لطف لینے کا طریقہ ہے, اور کیا انہوں نے نقطہ بنایا ہے جناب امیر پہ. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی شیر نے بیل کو دیکھا, اس نے کہا میرے ناشتے کا بندوبست ہو گیا, اب تو میں بیل کو کھا جاؤں گا. اب کہتے ہیں جیسے ہی شیر قریب گیا بیل کے, اب قریب گیا, کھا گیا. کھانے کے بعد اس کو نیند آ گئی شیر کو. اب جب شیر کو نیند آئی تو وہ بیل کی کھال اوڑھ کر سو گیا. بیل کی کھال اوڑھ کے وہ سو گیا. خاص توجہ, بیل کی کھال اوڑھ کے سو گیا. اب رات میں بیل کی آواز ہی نہیں آ رہی, کوشش کر رہا ہے آواز ہی. اب وہ پریشان, اب وہ اٹھا, اس نے کہا میرے بیل کی آواز نہیں آ رہی, یہ کیسے ممکن ہے بیل کی آواز نہ آئے. وہ پریشان ہو کر اپنے بیل کے قریب گیا. جیسے ہی قریب گیا تو بیل تو وہاں نہیں تھا, مگر کھال میں شیر سو رہا تھا. کہتے ہیں جیسے ہی کھال میں وہ اپنے بیل کے قریب پہنچا, اس نے دوبارہ سے اس کے چہرے پہ ہاتھ ملنا شروع کیا, ہاتھ پھیرنا شروع کیا. ہاتھ پھیر رہا ہے, سہلا رہا ہے. کہا اے میرے بیل, تو آج اتنا خاموش کیوں ہے؟ آج تو شاید زیادہ تھک گیا ہے, آج تیری کوئی آواز نہیں آ رہی. اتنے میں کہتے ہیں, وہ اپنی مثنوی میں لکھتے ہیں کہ اتنے میں شیر کی آنکھ کھل گئی. شیر کی آنکھ کھل گئی, خاص توجہ, شیر کی آنکھ کھل گئی. اب جو شیر کی آنکھ کھلی تو شیر نے دل میں سوچا یہ ابھی مجھے اندھیرے میں دیکھ رہا ہے, اگر روشنی میں مجھے دیکھ لے گا تو اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا. اگلا جملہ فوراً سے اپنی مثنوی میں لکھا, شب ہجرت جناب امیر کو لوگوں نے اندھیرے میں دیکھا تھا, اگر روشنی میں دیکھتے تو لوگوں کے کلیجے پھٹ جاتے. جیسے ہی شب ہجرت تلوار نکالی, اب جو علی کا چہرہ دیکھا تو 2 قدم پیچھے ہٹے, پکار کے کہا یہ بتاؤ رسول کے در ہیں. اب دیکھیے علی جوان ہے. علی نے کہا میرے حوالے کر کے گئے تھے, ایک بار دائیں دیکھا, ایک بار بائیں دیکھا. سنو, پہلے تو محمد موجود ہوتے تھے مجھے روکنے والے, آج مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے. اگر تلوار نیام سے نکل گئی تو تم میں سے کسی ایک کی بھی گردن نہیں بچے گی, یہ شجاعت, یہ جلال جو علی میں تھا, یہی علی اکبر میں بھی تھا. تھے شبیہ مصطفیٰ مگر جلال علی والا تھا. کیوں؟ علی کے پوتے تھے. کہتے ہیں رات میں ایک سایہ آتا ہے, علی اکبر کو دیکھ کر واپس چلا جاتا ہے. ام لیلا نے کہا میرے والی, میرے وارث, میرے سرتاج, یہ سایہ کون ہے؟ کہا یہ سایہ میں ہوں ام لیلا, کسی کو بتانا نہیں. میں رات میں اکثر دیکھنے آتا ہوں کہ کہیں علی اکبر کو پیاس تو نہیں لگی ہے, کہتے ہیں ایک بار کہا بابا جنگ میں جانے کی اجازت دے دیجئے, ورنہ تاریخ میں پوشیدہ رہ جائے گا کہ علی کا پوتا کیسے لڑا تھا. کہا بیٹا صرف میرا تو حق نہیں ہے, جن 2 عورتوں نے تمہیں پالا ہے, ایک تمہاری ماں ام لیلا اور ایک تمہاری پھوپھی زینب. کہا بابا آپ میرے ساتھ چلیے. کہا بیٹا باپ کو کس امتحان میں ڈال رہے ہو, چلو تم کہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. کہتے ہیں کہ ایک بار زینب کے خیمے میں پہنچے, پکار کر کہا زینب یہ بتاؤ جب سے ماں اس دنیا سے گئی ہے کبھی حسین نے تم سے کچھ مانگا ہے؟ کہا نہیں بھیا, میں تو اس حسرت میں رہ گئی کہ کب آپ مجھ سے کچھ مانگیں گے. کہا زینب آج ایک چیز مانگوں؟ کہا جی بھیا مانگیے. کہا زینب آج علی اکبر کو مرنے جانے کی اجازت دے دو. کہتے ہیں ایک بار کہا زینب نے بھیا نانا کے دین کو بچانا ہے. زینب نے اجازت دے دی. اب جو دیکھا تو علی اکبر گھوڑے کی طرف جانے لگے, پکار کے کہا بیٹا پھوپھی نے اجازت دے دی ہے, وہ جو خیمے میں ماں بالوں کو بکھرائے بیٹھی ہوئی ہے اس سے اجازت کون لے گا؟ کہا بابا آپ میرے ساتھ چلیے. کہا بیٹا وہ میرا امتحان تھا, یہ تمہارا امتحان ہے. کہیں بھلا دنیا میں کوئی باپ اپنی زوجہ سے کہتا ہے کہ اس کے بیٹے کو مرنے جانے کی اجازت دے دو؟ اب کہتے ہیں علی اکبر خیمے میں پہنچے, پہنچ کر ایک جملہ کہا مادر گرامی مجھے صرف اتنا بتائیے کہ جب محشر کا میدان ہوگا اور ملائکہ کہیں گے اپنی آنکھوں کو بند کر لو, فاطمہ زہرا کی سواری آ رہی ہے, تو اتنے میں زینب آگے بڑھ کے کہیں گی میں نے اپنے 2 شہزادے حسین پر سے صدقے کر دیے. مادر
عباس کہیں گی میں نے اپنے 4 بچے حسین پر سے صدقے کر دیے۔ مسلم کی زوجہ کہیں گی میں نے اپنے 4 بچے حسین پر سے صدقے کر دیے۔ آپ میری دادی زہرا کو کیا جواب دیں گی؟ تو ایک بار کہا بیٹا علی اکبر، میں تمہاری دادی سے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی، بلکہ میں سب سے آگے بڑھ کے کہوں گی بی بی میں نے اپنا 18 سال کا جوان حسین پر سے صدقے کر دیا۔ ایک بار علی اکبر جانے لگے، حسین نے رکاب پہ ہاتھ رکھا۔ علی اکبر نے کہا بابا رکاب سے ہاتھ ہٹائیے۔ کہا بیٹا انصاف نہ کیا، یہ وہی پیر ہیں جو کبھی بچپن میں میرے دوش پہ ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد جملہ کہا بیٹا علی اکبر مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا۔ کہا بابا یہ آپ کیوں کہتے ہیں؟ کہا علی اکبر اگر تمہارا کوئی 18 سال کا جوان بیٹا ہوتا تو تمہیں معلوم ہوتا کہ جوان بیٹے کو مرنے بھیجنا کتنا مشکل کام ہے۔ ایک بار علی اکبر میدان میں گئے، میمنے کو میسرے پہ الٹا، میسرے کو کلب لشکر پہ الٹا، مگر کہتے ہیں کہ جب واپس آئے حسین کے کان میں کچھ کہا، حسین زاروں قطار رونے لگے۔ پکار کے زینب نے کہا بھیا علی اکبر نے ایسا کیا کہہ دیا جو آپ زاروں قطار رونے لگے؟ رو کر کہا زینب برداشت نہیں کر سکتی ہو؟ کہا نہیں بھیا آپ کو میرے حق کی قسم ہے۔ مگر کہتے ہیں حسین نے کہا زینب دنیا کا دستور ہے کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے سے وصیت کرتا ہے، کربلا میں دستور الٹ گیا، جوان بیٹے نے بوڑھے باپ سے وصیت کی اور کہا میری ماں کے پردے کا خیال رکھیے گا، اور دوسری وصیت کی آپ سے جوان کا لاشا نہ اٹھایا جائے گا۔ مگر کہتے ہیں جیسے ہی علی اکبر دوبارہ میدان میں آئے، ایک بار اشکیا نے علی اکبر کو گھیرا، مگر علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل پیوست ہو گیا، اب گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا۔ ایک بار گھوڑے پہ ڈگمگائے، آواز دی بابا میرا آخری سلام۔ اب حسین کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، ایک بار کونیوں کے بل گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے جانے لگے، مگر اتنے میں فاطمہ زہرا کی آواز آئی حسین گھبرانا نہیں ہے، ماں تمہارے ساتھ ہے۔ اب جو لاشے پہ پہنچے تو علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل موجود تھا۔ ایک بار علی کی آواز آئی حسین ارے گھبرانا نہیں، بابا بھی تمہارے ساتھ ہے۔ علی اکبر کے کلیجے سے برچھی کا پھل نکالا، برچھی کا پھل تنہا نہ نکلا، علی اکبر کا کلیجہ برچھی کے پھل کے ساتھ باہر آیا۔ آخری جملہ ایک بار در خیمہ پہ آئے، زینب علی اکبر کے لاشے پہ گر گئے، زینب علی اکبر کے لاشے پہ گر گئے۔ ایک بار سکینہ نے کہا بابا ام لیلہ دکھائی نہیں دے رہی۔ اب جو دیکھا ام لیلہ نے علی اکبر کا لہو اپنے چہرے پہ ملنا شروع کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، اللہم لعن قتلۃ حسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین۔